الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أبعد بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کا بھی انتہا فضل ہے کہ اس نے دین کی نسبت پر ہونے والی اس مبارک محنت میں ہم کو شرکت کی توفیق عطا فرمائی، کام میں جڑنے کی، کام میں لگنے کی اللہ ہی نے توفیق دی ہے. ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں، ورنہ ہمارے اندر اتنی آوڑت استعداد ہے، یہ اسی کا فضل ہے کہ اس نے اس کی توفیق عطا فرمائی. اس محنت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اپنے اندر دین لانا، کہ ہر آدمی محنت کر کے اپنی زندگی میں دین لائے. ایک آدمی کمائی کرتا ہے تو اس کا پہلا مقصد اپنی حاجتیں پوری کرنا ہے. یہ کاروبار کر کے اپنی ضرورتیں پوری کرے، اپنا کھانا پینا کپڑا. پھر اس کا دوسرا مقصد ہوتا ہے اس کاروبار سے اپنے گھر والوں کی ضرورتیں پوری کرنا. اور پھر جیسے آدمی کی نیت ہوتی ہے اس حساب سے وہ اپنی اس کمائی کی آوک کو استعمال کرتا ہے. کوئی اپنے ماں باپ کو بھی دیتا ہے، بھائی بہنوں کو بھی خرچ کرتا ہے، اس سے اوپر کوئی اور غریب یتیموں کو بھی دیتا ہے، اس سے اوپر اور قسم قسم کے دینے والے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن سب سے پہلی جو اصل نیت ہوتی ہے وہ اپنی حاجت ہے. اس محنت سے سب سے بنیادی چیز ہے کہ ہم اپنے اندر دین لاویں، اور جو دین اندر آئے گا ہمارے وہی ہمیں کامیاب کروائے گا. جو کھانا پیٹ کے اندر جاتا ہے وہ جسم کو فائدہ دیتا ہے، جو گولی اندر جاتی ہے وہ بیماری کو راحت میں تبدیل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. ایسے جو دین اندر آئے گا خالی زبان پر نہیں، خالی زبان پر نہیں، یا خالی کتاب میں آیا اتنا کافی نہیں، یا خالی کان تک پہنچا ہے، آدمی نے سنا ہے دین کو، دین کی باتوں، تو وہ کامیابی تک نہیں پہنچائے گا، وہ ذریعہ بنے گا. لیکن اصل کامیابی کا جو ذریعہ ہے وہ آدمی کے اندر آیا ہوا دین، زندگی میں دین آئے، زندگی میں عبادت آوے، اعمال آوے، زندگی میں عبادت اور اعمال آوے، اور وہ اس کے صحیح طریقے کے ساتھ آوے. عبادت اور اعمال اپنے صحیح طریقے کے ساتھ جو بارگاہ خداوندی میں قابل قبول ہو جائے تو وہ کامیابی کی طرف لے جائے. اور اگر عبادت و اعمال بھی صحیح نہیں ہے تو پھر اس کا بدلہ نہیں. ظاہر بات ہے، معروف ہے دنیا میں، آپ کپڑا لینے جاتے ہیں کپڑے کی دکان میں، کپڑا ٹھیک نہیں ہے، کپڑے میں عیب ہے، تو آپ قیمت دو گے؟ واپس کر دو گے. لے کر آ بھی گئے بھول سے تو گھر جا کے کھولا، دیکھا کہ اس میں عیب ہے تو واپس دینے جاؤ گے، یہ تو پھٹا ہوا ہے. آپ جوتا لائے ہیں پھٹا ہوا ہے، آپ کو پتا نہیں تھا، پیک تھا، گھر لا جا کے کھولا اور جب پھٹا ہوا نکلا تو کیا کرو گے؟ ارے بولو نا بھائی، ذرا زور سے بولو، کہ اس کو تو واپس کر دیں گے. آپ پھل لینے گئے تھے، پھل لے کر آئے، گھر جا کر دیکھا کہ سڑے ہوئے، تو آپ رکھو گے اس کو؟ تو ایسے عمل اللہ دیکھتا ہے.
بندے کا عمل کیسا ہے، نماز کیسی ہے، روزہ کیسا ہے، ذکر کیسا ہے، تلاوت کیسی ہے، اخلاق کیسے ہیں. اللہ پاک عملوں کو دیکھتا ہے. اگر اچھا ہے، قابل قبول ہے تو قبول کرے گا اور اس کا بڑا بدلہ دے گا. وہ بہت بڑا بدلہ دے گا جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے. اتنا بڑا بدلہ دے گا، گن نہیں سکتے. حدیث میں آتا ہے ایک سبحان اللہ مومن کی زبان سے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھا ہے تو زمین آسمان کے درمیان کی جو خالی جگہ ہے وہ ثواب سے بھر جاتی ہے. اگر سبحان اللہ صحیح پڑھ لیا ایمان کے ساتھ، اس کا اتنا بڑا اجر ہے. پوری خالی جگہ پر ہو جاتی ہے. ایسے ہر عمل کا بہت بڑا بدلہ ہے. دنیا میں اس کی برکتیں ظاہر ہوتی ہے. روزی میں برکت ہو جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے 5 وقت کی جو آدمی نماز پابندی سے پڑھے گا کیا ہوگا؟ اس کی روزی کی تنگی دور ہو جائے گی، برکت ہو جائے گی. ایسے ہر عمل کی برکت ظاہر ہوتی ہے دنیا میں، اور اس کا بدلہ کہاں ملے گا؟ اس کا بدلہ کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا، جو بدلہ بہت بڑا ہوگا. بہت بڑا بدلہ وہ اللہ اپنے فضل سے دے گا. اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہم اس محنت کو اپنے لیے کرنا شروع کر دیں. کس کے لیے کرنا شروع کریں؟ اپنے لیے کریں. کام کرتے کرتے نیتیں تبدیل ہو جاتی. شیطان جو ہے نا، شیطان وہ نیت کا رخ موڑتا ہے. وہ حملہ کرتا ہے وہاں. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا شیطان نے کسی کو پتھر مارا ہو. سنا کبھی؟ ارے بھائی کبھی سنا آپ نے کسی کو پتھر مار کے سر پھوڑ دیا ہو، کسی کو ڈنڈا مار کے ہاتھ توڑ دیا ہو؟ وہ نیتوں پر حملہ کرتا ہے. نیت پر حملہ کرتا ہے، نیت کا رخ موڑ دیتا ہے. اور جب نیت کا رخ مڑ جاتا ہے تو پھر ساری چیزوں میں تبدیلی آ جاتی ہے. کہ ٹرین کے انجن کا رخ ہی مڑ گیا ہے تو سارے ڈبے کہاں جائیں گے؟ ڈبے انجن کے پیچھے جائیں گے. ایسے نیت پر دار و مدار ہے. لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ اِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. آدمی کو وہی ملے گا جو نیت میں ہوگا. نیت میں ریا ہے، شہرت کا ناپاک جذبہ ہے تو وہی ملے گا. اس کا صلہ اور بدلہ جو ریاکاری پر ملے گا کہ اس کو کچھ نہیں ملے گا. اور نیت خالص اللہ کے لیے ہے تو اس کو سب کچھ ملے گا. انما لکل امرئ ما نوى من كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ. جس کی ہجرت اللہ رسول کے لیے ہے تو اس کو اللہ رسول ملے گا، ان کے خاطر کی ہے. من كانت ہجرته الى دنیا یصیبها، جس نے ہجرت کی تھی دنیا کے واسطے کہ دنیا مل جائے تو اس کو دنیا ملے گی. وَإِنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ إِمْرَأَةٍ أَوْ إِمْرَأَةٍ، اور ہجرت کی تھی کسی عورت سے شادی کرنے کے خاطر تو اس کو مل جائے گی. لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ جو نیت ہوگی وہ ملے گا. اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کام کو بھی آدمی جس نیت سے کرے گا اس کی وہ نیت پوری ہو جائے گی. شہرت کی نیت سے کرے گا تو شہرت مل جائے گی، دنیا حاصل کرنے کی نیت سے کرے گا تو دنیا مل جائے گی. اور اگر اللہ رسول کے لیے، اللہ کے لیے کرے گا تو اللہ ملے گا. اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ ملے گا. اس لیے اس کو اللہ کے لیے تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اپنی ذات پر محنت کی نیت سے کرنا ہے کہ ہم اصلاح کے طریق پر جائیں، اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، اپنی نمازوں میں جان پیدا کریں. کیا کریں؟ اپنی نمازوں میں جان پیدا کریں اور اپنے اخلاق کو درست کریں، کہ اپنے اخلاق کو درست کریں.
لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، لوگوں کے ساتھ برتنا، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، آپس میں ساتھیوں کے ساتھ. مسجد کی جماعت ہوتی ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، تو آپس میں مل جل کر رہنا. سب سے بڑی طاقت اجتماعیت کی طاقت ہے. سب سے بڑی طاقت کون سی ہے؟ اجتماعیت کی طاقت ہے سب سے بڑی طاقت. 10 آدمی مجتمع ہیں وہ افضل ہیں 1000 منتشر لوگوں سے. مختلف فکر ہے ان کی. اس لیے جہاں 10 آدمی مجتمع ہوتے وہ بہت بڑا کام کرتے. جس مسجد میں مسجدات جماعت مجتمع ہے، ایک فکر ہے. جس حلقے میں حلقے کے ساتھی مجتمع ہیں، ایک فکر ہے. جس ضلع میں ضلع کے ذمہ دار حضرات مجتمع ہیں، ایک فکر ہے. جس صوبے میں صوبے کے ذمہ دار حضرات مجتمع ہیں، ایک فکر ہے. ان کے کام میں برکت ہے، ترقی ہے، دن بدن ترقی ہے. خود کام کرنے والوں کی پہلی ترقی ہے، اور پھر ان کے ذریعے سے کام ہوتا ہے. اور جگہ جگہ دین کو جگہ ملتی ہے. دین کے مختلف شعبے تر و تازہ ہو جاتے ہیں. اجتماعیت بڑی طاقت ہے. اور اجتماعیت کی بنیاد تواضع ہے. کیا ہے؟ ذرا زور سے بولو نا بھائی. تواضع. તમે લોકો નારાજ તો નથી ને? હે? આમ એ રીતે જોઈ રહ્યા છો, અમુક બિલકુલ નારાજ જોઈ રહ્યા છે, અમુક બિલકુલ માથું નીચે કરીને આરામ કરી રહ્યા છે. ભાઈ હે ભાઈ, એમને જગાડી દો ને જરા, તમારા પડોશીને. اجتماعیت کی بنیاد کیا ہے؟ تواضع ہے. اور تواضع پھٹے ہوئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے. میلے رہنے کا نام تواضع نہیں. تواضع کا تعلق دل سے ہے. تکبر کا تعلق بھی دل سے ہے. اچھے کپڑے پہننے کا نام تکبر نہیں. آدمی اچھے کپڑے پہنتا ہے تو وہ تکبر کی علامت نہیں. حق سے اعراض کا نام تکبر ہے. حق بات قبول نہ کرے آدمی. نہیں میں جو کہہ دی تو یہ فائنل ہے بس. یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے. حق سے اعراض ہے. ہم لوگ سمجھاتے رہے لیکن نہیں، بس رہ گئی بات. سمجھتا ہاں کوئی بات دین کی بات ہے، اللہ رسول کی بات ہے، اور وہ کسی نے کہی تو وہ تو اپنی جگہ پر تو صحیح بات ہے، اس میں تکبر نہیں ہوتا. اس پر تو آدمی کو جمنا ہی چاہیے. دین کی بات ہے تو اللہ رسول کی بات ہے. لیکن حق بات سامنے والا کہہ رہا ہے اور یہ آدمی اس پر اڑا ہوا ہے کہ نہیں مجھے کوئی برابر. تکبر ہے. یہ کیا ہے؟ تواضع ایک آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، سب سے چھوٹا سمجھے کہ میں تو چھوٹا آدمی ہوں. کوئی عمر میں بڑا ہو ہم سے تو ان سے عمر میں بھی چھوٹے ہیں، مرتبے میں بھی چھوٹے ہیں. لیکن کوئی ایسا آدمی ہے جو ہم سے عمر میں چھوٹا ہے تو اس وقت بھی ہم یہ سمجھیں گے کہ عمر میں تو یہ چھوٹا ہے مجھ سے، عمر میں تو چھوٹا ہے لیکن مرتبے میں مجھ سے بڑا ہے. ایسا سمجھیں گے کہ چاہے عمر میں وہ مجھ سے چھوٹا ہے لیکن مرتبے میں مجھ سے بڑا ہے. کیا پتا میری عبادت، میرے اعمال قبول ہوتے نہیں ہوتے، اور اس کے اعمال اللہ کے وہاں قبول ہو. اس لیے ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے اور چھوٹا بن کے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر وقت آدمی چھوٹا بن کے رہے. اور چھوٹا بن کے رہے نا تو ہر آدمی سر پہ ہاتھ رکھے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو دادا بھی سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، نانا بھی سر پہ ہاتھ رکھتا ہے. بڑا بھائی آتا ہے تو وہ بھی چاکلیٹ لے کر آتا ہے. بہن آتی ہے تو بسکٹ لے کر آتی ہے، میرا بھائی ہے. پھوپھی آوے تو 5-10 روپے دیتی ہے. خالہ آوے تو وہ 25-50 روپے دے کر جاتے، میرا چھوٹا بھتیجا بانجا ہے. ارے ہوتا ہے. اور بڑا ہو جاوے تو
بھائی کہے جا گاڑی صاف کر دو، اور چچا آئیں گے تو لاؤ پانی پلاؤ. کہ چھوٹا رہے تب تک تو سب سر پہ ہاتھ رکھیں گے، اور بڑا بننے کی کوشش کی تو مشکل میں پڑ جائے گا. تو اس لیے فائدہ کس میں ہے؟ بولو نا بھائی، چھوٹا بننے میں فائدہ ہے. چھوٹے بن کے رہے، تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، مسجد اور جماعت کے ساتھیوں کے سامنے بھی. گھر میں جاوے تو ماں باپ کے سامنے چھوٹے بن جاؤ، محلے میں رہے تو محلے والوں کے سامنے چھوٹا بن کے رہے. زیادہ سر اٹھانے کی کوشش نہ کریں، اس میں فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے. اس لیے عقل مندی کی بات ہے کہ آدمی چھوٹا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے تھے، آپ سے بڑا اور کوئی نہیں. سارے نبیوں کے امام آپ، سارے نبیوں کے امام. اور آپ کے مرتبے کو اللہ نے بلند کیا. کس نے بلند کیا؟ اللہ نے. آپ کو نبی بنایا، امام الانبیاء بنایا. لیکن آپ اپنے ماحول میں لوگوں کے ساتھ چھوٹے بن کر رہے. کیسے بن کے رہے؟ چھوٹے بن کر. عام لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، تکلف نہیں کیا آپ نے، سادہ کپڑے پہنے، ہمیشہ سادہ سواری استعمال کی، چھوٹے سے مکان میں زندگی گزارتی، کھانا بھی سادہ کھایا. آپ چاہتے تو شیش محل بنا سکتے تھے مدینے میں. کیسا محل بنا سکتے؟ فتح خیبر کے بعد بہت مال آیا آپ کے پاس، خیبر فتح ہوا، خوب مال آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال جو ہے غریبوں، یتیموں، بیواؤں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، حاجت مندوں کو تقسیم کر دیا. سب اپنے پاس نہیں رکھا، بلکہ اپنی ازواج مطہرات کو بھی نہیں دیا، اپنی بیویوں کو بھی، کہ خود بھی سادہ زندگی گزاری اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمپل سادہ زندگی کو پسند کیا. اس موقع پر ازواج مطہرات کو دل میں آیا بھی، اب پہلے تو تنگی کا دور تھا، فراخی ہو گئی ہے. جیسے ہوتا ہے کسی گھر میں تنگی، اللہ پاک ہاتھ پکڑ لیتا ہے، روزی بہت آ جاتی ہے، تو آدمی سب کچھ چینج کرنا شروع کرتا ہے. ایک دم سے ہوتا ہے نا، سب چینج کر ڈالتا، سواری بدل دیتا ہے، مکان بدل دیتا ہے، کپڑے بدل دیتا ہے، چلنے کی اسٹائل بھی بدل دیتا ہے، پھر سب بدلتا ہے. ازواج مطہرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خرچہ دے دیتے تھے 1 سال کا، اپنی ازواج کو. کتنا؟ 1 سال کا نفقہ دے دیتے تھے، متوسط درجے کا. اب ان کو یہ ہوا کہ بہت مال ہیں، لوگوں کو بھی دے رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے ہمارا بھی کچھ اضافہ ہو جائے گا نفقے میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ ناراض ہو گئے. مشہور قصہ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو کر بیویوں سے آپ جدا ہو. اس میں بھی فضائل اعمال میں بھی قصہ ہے، پڑھا ہے سب نے. مدینے میں مشہور ہو گیا کہ آپ نے ازواج کو، بیویوں کو طلاق دے دی. طلاق نہیں دی تھی، لیکن آپ نے علیحدگی اختیار کی تھی تنبیہ کے خاطر. تو آپ نے اس کو پسند نہیں کیا، اپنی زندگی کو سادہ رکھا، اپنا کھانا بھی، لباس بھی، مکان بھی، سواری بھی. کبھی کسی موقع پر آپ نے اچھا کھانا کھا لیا، کبھی کسی موقع پر 1-2 مرتبہ اچھا کپڑا پہن لیا. وہ امت کے لیے راستہ کھولا، حرام نہ ہو جائے. لیکن آپ کی پسندیدہ چیز کیا تھی؟ آپ کی پسندیدہ چیز کیا تھی؟ سادگی تھی، سادہ رہنا تھا، کھانے میں بھی، پہننے میں بھی، رہنے میں بھی، سمپل لائف. اور عام لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، سرداروں کے ساتھ سردار بن کے نہیں رہنا، وڈیلوں کے ساتھ وڈیل بن کے نہیں رہنا ہے. ایک تو جوابداری کے طور پر وڈیل بن جائے، یہ تو اچھا ہے کہ گھر میں آدمی جوابداریاں پوری کرتا ہے، بیوی کی، بچوں کی، ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی خدمت کرتا ہے، یہ تو اچھی چیز ہے. لیکن آدمی عہدے کے طور پر، بڑا بننے کے طور پر ہیں تو یہ مناسب نہیں.
تو اجتماعیت کا راز اس میں ہے کہ آدمی چھوٹا بن جائے. کیا بن جائے؟ اور اپنی رائے کو واپس لے لیں. کیا کرتے ہیں کہ بھائی ساتھیوں کی سمجھ کوئی بات نہیں، ہم جیسا کہتے ہیں آپ جیسا کہیں. کام کرنا ہے. کام کرنے والا آدمی لڑائی نہیں کرتا. بیپاری کو دیکھو کہ زیادہ جھگڑا نہیں کرے گا کسی سے. بیپاری آدمی 5-25 کا نقصان ہوتا ہے کائیں باتوں نہیں. چھوکروں کے بول سے باپا ارے تو رہنے بھائی آجے نکالے ملی دیش. لڑکے کا خون گرم ہوتا ہے تو آستین چڑھاتا ہے، اس کا پر ہوتا ہے بیٹھ جا بھی تو گھر جانے کھاوا کھائے نہ جا. اس کو کہتا ہے کہ تو جا بھی. کیوں؟ تو اس کو پتا ہے لڑائی میں فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہوگا جھگڑا کرنے سے. اپنے کاروبار کے خاطر، اپنی دنیا کے خاطر، اپنے مال کے خاطر وہ 5-25 ہزار کا نقصان برداشت کر لیتا اور یہ امید کرتا ہے کہ آج نہیں تو کل مل جائیں گے. لیکن لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہی نقصان. ایسے دین کے کاموں میں بھی لڑائی سے نقصان ہے، جھگڑے سے کیا ہے؟ نقصان ہے. اور کس کا؟ سب سے پہلے ہمارا نقصان ہوگا. سب سے پہلے کس کا نقصان ہوگا؟ ہمارا. کام کرنے والے کا ہی نقصان. کام تو اللہ کا ہے. کام کس کا ہے؟ ہاں، اللہ اس کے لیے کسی نہ کسی کو تیار کر دے گا. ہم خود سوچیں کہ ہم میں سے بہت سے وہ ہوں گے کہ جن کے ماں باپ کو نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں تھی. آج ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے. بہت سے خاندان ہو گئے کہ ان کے خاندان میں کسی نے دین کی محنت نہیں کی. آج ایک بچہ کام کر رہا ہے. اس کو کون توفیق دے رہا ہے؟ وہ اللہ توفیق دے رہا ہے. کہیں نہ کہیں سے وہ آدمی کھڑے کر دیتا. پوری تاریخ میں اسلام جو ہے، اسلام پر بڑے حالات آئے، اللہ کے دین پر، دین کے کام پر، لیکن اس کو کوئی مٹا نہیں سکا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم اللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ اپنی پھونکوں سے اس دین کو بجھانا چاہتے ہیں، اس نور کو بجھانا چاہ رہے ہیں، مٹانا چاہ رہے ہیں. ایسا نہیں کر سکیں گے. اللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو، اپنے دین کو کامل کرے گا، تکمیل تک پہنچائے گا. اگرچہ یہ سب مشرک کافر جو ہیں اس کو ناپسند سمجھے. اللہ اس کو چلا رہا، اور جو استعمال ہو رہا ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہو رہا. اگر وہ کوئی ایسا کام کر گزرے گا جو اللہ رسول کی منشا کے خلاف ہے تو سب سے پہلے محرومی کس کی ہوگی؟ کس کی ہوگی؟ اسی کی ہوگی. تو اس لیے ہمیں محرومی کے راستے پر نہیں جانا ہے بلکہ مقبولیت کے راستے پر جانا ہے. اور مقبول وہ ہوتے ہیں جو چھوٹے بن کے کام کر. کیسا بن کے کام کریں؟ چھوٹے بن جائے. ہاں، اصرار نہ کریں اپنی رائے پر، اپنے خیال پر. رائے تو کیا ہمارے خیالات ہوتے ہیں. ہمارا خیال یہ ہے، تو خیال ہے وہ تو مشورے کی بنیاد پر ہمیں کام پر اٹھنا ہے. کس کی بنیاد پر؟ ہاں، کہ مشورے کی بنیاد پر. ہمارا کام مشورے کی بنیاد پر، اور چھوٹے بن کے کام کرنا ہے. چھوٹے بن کے کرتے رہنا ہے. ہر آدمی چلتا رہے، کرتا رہے، اللہ اس سے کام لے لے گا. کرتے رہنا ہے، رکنا نہیں. استقامت کے ساتھ. استقامت مطلوب ہے. نبیوں سے بھی استقامت کا مطالبہ کیا اللہ نے. انبیاء علیہ السلام کو بھی کہا کہ جمے رہیں. اگلے نبیوں کو بھی جمنے کو کہا. اور بعد میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی کا مطالبہ ہوگا. فاستقم کما امرت، جس چیز کا آپ کو حکم دیا ہے آپ اس پر جمے رہیں. فاستقم کما امرت ومن تاب معک آمن معک، اور جنہوں نے تم پر ایمان لائے ہیں ان کو بھی آپ استقامت کا مطالبہ کریں کہ جمے رہیں. کیا کریں؟ بولو نا بھائی، جمے رہیں. جم کر کام کریں، پابندی کریں. جمنے سے مراد کیا کریں؟ کہ پابندی کریں. کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا ایسا نہیں. اور کام کے ساتھ حالات ہیں، دنیا ہے، ہر کام میں حالات ہوتے ہیں. نوکری والے کو کچھ حالات ہیں، مزدوری والوں کے کچھ حالات ہیں،
تجارت والوں کے کچھ حالات ہیں، کھیتی والوں کے بھی حالات ہوتے ہیں ہر سال، لیکن جو ڈر کے چھوڑ دیتا ہے وہ گھاٹا اٹھاتا ہے، اور جو ہمت سے جم جاتا ہے وہ نفع اٹھاتا ہے۔ تو ایسے دین کے کام میں بھی حالات آتے ہیں، ہاں، ہلا دینے والے حالات آتے ہیں۔ بعض مرتبہ آدمی ہل جاتا ہے، لیکن آدمی جمع رہتا ہے تو اللہ پاک جمع دیتا ہے اور ان حالات کو دور کر، اس لیے کہ حال جو ہے یحول، حال یحول، حال کیوں آیا ہے؟ جانے کے لیے آیا ہے، اس کو جانا ہی جانا ہے۔ حال ماضی ہونے کے لیے آیا ہے۔ کل کا جو دن تھا اس میں جو حال تھا وہ آج کیا ہو گیا؟ بولو نا، بھوتکاڑ، بھوتکاڑ بولتے ہیں۔ تو کل کا جو دن تھا اس میں جو حال آیا تھا وہ کیا ہو گیا؟ بھوتکاڑ میں چلا گیا، ماضی میں چلا گیا۔ اب پھر کوئی حال آئے گا، وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ماضی ہو جائے گا، اور ان حالات پر اجر ملے گا۔ ان حالات پر کیا ملے گا؟ اس پر اجر ملے گا، بدلہ ملے گا، کہ جتنا حالات کے ساتھ، مجاہدوں کے ساتھ کام ہوگا اتنا اس کا بدلہ بھی بڑا ہوگا، اجر بڑھ جائے گا۔ گرمی کے موسم میں آدمی دھوپ میں نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ صبح اندھیرے میں آدمی مسجد کی طرف آتا ہے فجر میں تو اس کا ثواب زیادہ ہے، کیونکہ مشقت بھی اندھیرے میں آنے کی، دھوپ میں چلنے کی مشقت ہے تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ سخت گرمی میں روزہ رکھے گا تو اس کا ثواب زیادہ ہے بمقابل سردی کے روزے، کہ اس میں روزہ بھی ہوا اور گرمی کی مشقت بھی برداشت کی ہے، دونوں کا ثواب۔ ایسے کسی آدمی پر حالات رہے، بہت سے ہمارے ساتھی ہوتے ہیں کہ حالات میں ہی چل رہے بیچارہ، کاروباری حالات ہیں، بیوی بچوں کے حالات ہیں، یا ذاتی طور پر بیماری سیماری کے حالات ہیں، لیکن چلتا رہتا ہے آدمی تو اس کو اجر زیادہ ملے گا۔ ایک آدمی کے حالات آسودہ ہیں، ہر وقت روزی روزگار بھی ٹھیک ہے، گھر بار بھی ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، تندرستی بھی اچھا کر رہا، اس کو بھی اجر ملے گا کام کرنے کا، اس کو بھی اجر بدلہ ملے گا، ہدایت ملے گی، مغفرت ملے گی، جتنے لوگوں کے ہدایت کا ذریعہ بنے گا آدمی ان کا بھی اجر ملے گا۔ لیکن اس آدمی کے مقابلے میں اس کا اجر کم ہوگا، یہ تو آسودہ ہے اور ایک حالات میں کام کر رہا ہے، کاروباری حالات ہیں، گھریلو حالات ہیں، ذاتی حالات، اس میں چل رہا ہے، کر رہا ہے، تو اس کا اجر اور زیادہ ہو۔ تو اس لیے کیسے چلنا ہے بھائی؟ استقامت کے ساتھ چلنا ہے۔ کیسے چلنا ہے؟ اپنی ذات سے پابندی کرنی، اور اصل پابندی اعمال دین کی ہے۔ کس کی ہے؟ بولو نا بھائی، اصل پابندی کس کی ہے؟ نماز کی، 5 ٹائم کی، کہ 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اولیٰ میں پڑھنی ہے۔ کہاں پڑھنی ہے؟ بولو نا بھائی، ذرا ایک وقت زور سے بولو نا پاشا۔ ہاں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں نمازیں ہو، اذان ہوتے ہی اپنا کام چھوڑ کر مسجد، راستے میں کہیں نہیں ٹھہرنا، اب نماز کے لیے جا رہے ہیں سیدھے۔ ریلوے اسٹیشن ٹرین پکڑنے جانے والا آدمی رکتا ہے کہیں کہ ٹرین چھٹی دے ہماری، 15 منٹ پہلے جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور نماز پکڑنے والا آدمی راستے میں رک جاتا ہے، کوئی آتا ہے کہ نماز پکڑنے جا رہا تھا، راستے میں رک گئے تو تکبیر اولیٰ گئی، پہلی صف چلی گئی۔ اس لیے ایک بزرگ سے سنا کہ اگر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی ہو تو اذان کا آدمی اہتمام کرے، اقامت کا نہیں۔ اس کا اہتمام کریں، اذان کا اہتمام کریں، کہ اذان کا جو اہتمام کرے گا اس کی تکبیر اولیٰ جائے گی؟ کبھی نہیں جائے گی۔ اور اقامت کا اہتمام کر رہا ہے آدمی، کہ دیکھتا ہے کتنے منٹ باقی، 5 منٹ جو باقی ہے اقامت، تو وہ آدمی کی، اور جو اذان کا وقت دیکھے گا اس کی تکبیر اولیٰ نہیں جائے گی کبھی، کیونکہ اذان اقامت میں 15 منٹ ہے، 20 منٹ ہے۔ تو اس لیے کوشش کرتے ہیں، اعمال دین کا اہتمام سب سے پہلے، نماز کا، روزوں کا، زکوٰۃ کا، اور سچ بولنے کا اہتمام ہے، جھوٹ سے بچنے کا اہتمام ہے۔ جو چیزیں منہیات کے قبیل سے، جس سے اللہ پاک نے روکا ہے، جھوٹ بولنے سے، زنا کرنے سے، شراب پینے سے، جو کبائر ہیں، کسی کو تکلیف دینے سے، کسی کا مال ناجائز دبانے سے، کسی پر ظلم کرنے سے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا، اس پر پابندی ہے۔
استقامت ہو اس پر، فرائض ادا کرنے پر اور برے کاموں سے رکنے پر استقامت کے ساتھ آدمی اس میں چل، پابندی کے ساتھ اپنے دین پر عامل ہے، پابندی کے ساتھ، اور اپنے دین میں ترقی کے لیے دین کی محنت ہے۔ صرف اس دین میں ترقی کے لیے آدمی کہ اس پر جمنا بھی اس سے آسان ہوگا کہ آدمی محنت میں لگا رہے اور آگے ترقی کرے اور دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، اس کے لیے دین کی محنت پر استقامت، جو اعمال دعوت ہیں، اعمال دین ہیں، اعمال دعوت ہیں، تعلیم کے حلقوں میں آدمی جمے، کیا کرے؟ بولو نا بھائی، تعلیم میں جمے اور جاگ کر بیٹھے۔ کیسے بیٹھے؟ جاگ کر، تازہ دم۔ اس چیز کا تعلق ارادے سے ہے، اس چیز کا تعلق کس سے ہے؟ ارادے سے۔ ایک آدمی بیمار ہے لیکن دکان پر بیٹھنے گیا تو کیا کرے گا؟ سوئے گا وہ؟ دکان پر کیا کرتا ہے؟ سر میں درد ہے، پیٹ، لوگ محسوس کرتے ہیں، گراہک کہتے ہیں قاضی صاحب طبیعت ٹھیک نہ، تھوڑا مارے تھوڑا تکلیف شپن آوی گئے، لیکن وہ وہاں سوتا نہیں ہے، جاگ کر بیٹھا ہے، ذمہ داری پر بیٹھا ہے۔ ایسے تعلیم کے حلقوں میں ہم ذمہ داری سے بیٹھے۔ اس وقت ہم لوگ عادی ہو چکے ہیں کہ تعلیم میں، بیان میں سستی سے بیٹھنے کے۔ کیسے بیٹھنے کے؟ اس لیے آدمی بیان سننے سے پہلے جگہ دیکھتا ہے کہ کہاں ذرا ٹیک لگے گا، پیر لمبے ہو سکیں گے۔ ایک تو انتہائی درجے کا معذور آدمی ہے جو دکان پر بھی نہیں بیٹھ سکتا، جو اپنے گھر میں بھی اس طرح نہیں بیٹھ سکتا ہے، تو وہ اس کا عذر ہے۔ لیکن معذوری اتنی نہیں ہے معذوری، لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں ہے، تو اس میں آدمی کو چاہیے کہ تازہ دم بیٹھے تعلیم کے حلقوں میں، بیانات میں، اور سنے غور سے۔ پہلی جو بنیادی ہماری کمی وہ سننے کی ہی ہے کہ ہمارا سننا ٹھیک نہیں ہے، ورنہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد الذین یستمعون القول، الذین یستمعون القول، کہ وہ بات کو دھیان سے سنتے ہیں۔ کیسے سنتے ہیں؟ دھیان سے سنتے، پوری توجہ کے ساتھ۔ ہاں، اس کا ایک ترجمہ یہ ہوگا کہ پورا جسم کو کان بنا کے سنتے ہیں، خالی کان سے نہیں، پورے جسم کو کان بنا دیتے ہیں۔ الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ، اور جو سنا ہے اس کی اچھی اچھی باتوں کو لے لیتے ہیں عمل کے لیے۔ اولئک الذین ہداہم اللہ، یہی لوگ ہیں اللہ انہیں ہدایت دے گا۔ اچھا سننا ہوا ہے اور نیت انہوں نے کر لی عمل کرنے کی، تو اب ہدایت کون دے گا؟ اللہ ہدایت دے دے گا۔ تو اس لیے اعمال جو دعوت ہمارے ہیں اس میں سننا ہے، تعلیم کے حلقوں میں، مذاکروں میں، 6 صفات کے بیانات میں، اس کو اچھی طرح سے سننا استقامت کے ساتھ، تو روزانہ ہمارا دین ترقی کرے گا، اور ان صفتوں کو، اعمال کو سنتے جائیں گے تو دن بدن وہ صفتیں ہمارے اندر آئے گی۔ آدمی جو چیزیں سنتا بولتا ہے وہ آتا ہے۔ ہاں، اگر لغویات کو آدمی سن رہا ہے وہ تو لغویات کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، لایانی کرتا رہتا ہے تو لایانی کے جذبے بنتے ہیں، اور اعمال کو آدمی سنتا بولتا رہے گا تو وہ چیزیں پیدا ہو۔ تو اس لیے استقامت کے ساتھ کام کرنا ہے، تعلیم میں، گشتوں میں، ملاقاتوں میں، دھن بنا کر، کام بنا کر، کھیل بنا کر نہیں۔ کیسے کرنا ہے؟ کام بنا کر کرنا ہے۔ تو پھر جب کام بنا کر کریں گے تو یہ کام کا فائدہ جاری ہوگا۔ کاروبار بنا کے آدمی کاروبار کرتا ہے تو نفع جاری ہو جاتا ہے، اور کاروبار بنا کر کاروبار نہیں کر رہا، 2 دن کام کرتا ہے، 4 دن چھوڑ دیتا ہے، پھر 2 دن دکان کھولتا ہے، 2 دن بند رکھتا ہے، تو یہ دکان کام بنا کر نہیں کر رہا، تو یہ دکان جمے گی؟ بولو نا بھائی، جو اندر مونڈی لگی ہے وہ پوری ہو جائے گی، سرمایہ کھا جائے گا۔ تو ایسے ہی کام بنا کر کام کرنا ہے استقامت کے ساتھ، تو پھر کام کا نفع جاری ہوگا دھیرے دھیرے، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے ہوں گے تو اب کیفیت پیدا ہوگی، اللہ کا تعلق پیدا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی، آخرت کی فکر بڑھے گی۔ یہ علامتیں اچھا کام ہونے کی کہ آدمی میں آخرت کی فکر پیدا ہو رہی، اب ہر وقت آخرت یاد آ رہی ہے، دھندا کرتے ہو بھی آخرت یاد آ رہی ہے، گھر میں جاتا ہے تو آخرت یاد آ رہی ہے،
دوستوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے تو آخرت یاد آ رہی ہے. یہ علامت ہے اچھا کام ہونے کی. اور ڈر پیدا ہو رہا ہے اندر. کیا پیدا ہو رہا ہے؟ اور زندگی میں احتیاط آ رہا ہے. زندگی میں احتیاط آ رہا ہے. دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو رہی, آخرت کی رغبت اور فکر پیدا ہو رہی. تو یہ اچھا کام ہونے کی علامت ہے. اور اگر یہ چیزیں پیدا نہیں ہو رہی ہے تو پھر کام ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, کسی اور رخ پر جا رہا ہے. اس لیے محاسبہ بھی کرنا ہے. اپنے کام کا خود محاسبہ کریں. اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھیں, پرانے ذمہ داروں سے ملیں, ہاں ان سے بات کریں کیسا ہو رہا ہے, کیا کریں. تو پھر وہ بتائیں گے کہ یہ کرو وہ کرو, تاکہ روح ہمارا صحیح ہو جائے. کیونکہ یہ کام تو سراسر آخرت بنانے کا ہے. سراسر آخرت بنانے, اور آخرت بن گئی تو اس کی دنیا بن جائے گی. دنیا سایہ ہے آخرت کا. اگر اصل ہے تو سایہ موجود ہوگا. ایک درخت کھڑا ہے تو اس کا سایہ ہوگا, اور درخت ہی نہیں ہے تو کوئی سایہ ہوگا اس کا کوئی سایہ نہیں. ایسے آخرت ہی نہیں ہے تو پھر دنیا کیسے بنے گی. اس لیے کوشش کرنا ہے کہ ان عملوں کو استقامت کے ساتھ کرنا. اپنے 3 دن پابندی سے لگانے. سالانہ خروج ناغہ نہیں کرنا. ہاں اس سے ایک قسم کا چارج ہوتا ہے, پاور آتا ہے, عبادت کا بھی, ذکر کا بھی, دعا کا بھی, دین پر چلنے کا بھی. دین سیکھنے کا جذبہ بڑھتا ہے, اور دینی دعوتی فکریں آدمی بلند ہوتی ہیں نکل کر. فکروں میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے سالانہ خروج بھی پابندی سے اور مشورے سے ہو. کیسے ہو بولو نا بھائی, مرضی سے نہیں. مرضی سے دنیا کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے. مرضی سے, کل میں نے عرض کیا تھا مشورے کے وقت کہ آدمی ٹرین میں بھی بیٹھتا ہے تو مرضی کی سیٹ نہیں ملتی. فلائٹ میں بھی بیٹھتا ہے تو اس کو ہاں چاہ رہا تھا لیکن کہہ رہا بھائی آگے کی سیٹیں فل ہیں. اب بتاؤ کہ دوسری سیٹ اس میں بھی نہیں ہے, تیسرے نمبر کے رو میں ہے, وہاں بیٹھ جاؤ. مرضی سے نہیں ہوتا کام, مشورے سے ہوتا ہے. جو مشورے کے تابع چلے گا اس کی تربیت ہوگی. ورنہ مرضی سے بھائی ہم کو فلاں جگہ بھیج دو, یہاں ہم نہیں جائیں گے, وہاں ہم نہیں جائیں گے, 3 دن کی جماعت ہے, اپنی مرضی کی جگہ یہ ہے, اور مشورے سے طے وہاں ہو رہا ہے کہ نہیں بھائی ہم کو تو وہاں بھیجو. پھر آدمی آخر میں کیا, اصل میں ساتھیوں نواز ہے بدا. نئے ساتھیوں کو تو کچھ پتا نہیں ہوتا کہاں کیا, وہ تو سب جگہ چلے جاتے. نئے ساتھی کو تو کچھ پتا نہیں ہوتا بیچاروں. بلکہ زیادہ تر دیکھا کہ نئے ساتھی زیادہ دور سے دور چلے جاتے ہیں. ہاں تو اپنی مرضی سے 3 دن نہ لگا, مشورے کام کا فائدہ دیکھیں. ہاں یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہمارے سامنے کام کی منفعت ہو. ہماری ذاتی کوئی منفعت, ہمیں ذات سے تو لگانا ہی آتا ہو. تبلیغ میں جان بھی لگانی ہے, مال بھی لگانا ہے, جذبات بھی لگانے ہیں. جذبات کو قربان کرنا ہے. بہت جذبات ہیں, اچھے جذبے ہیں, برا بھی نہیں ہے کہ وہاں ہم جائیں گے تو ہمارا تعلق ہے, کام زیادہ ہوگا, وہاں تعلق ہے. اچھا جذبہ, برا جذبہ نہیں ہے. لیکن مشورے سے طے نہیں ہوا بھی اصرار نہیں کریں گے. اب جہاں طے ہوا وہاں چلے جائیں گے تاکہ کام کا فائدہ ہو. ہمارے سامنے ہر وقت صبح شام رات دن کام کی منفعت غالب ہو. اس لیے مشوروں میں کہتے ہیں کہ رائے جو ہے نا, رائے کام کا فائدہ دیکھ کر رائے دے, اپنا فائدہ نہ دیکھ. مشورے کے آداب میں کہتے ہیں کہ کام کا فائدہ دیکھ کر رائے دے, اپنا فائدہ نہ دیکھ, تاکہ کام پروان چڑھے. کام پروان چڑھے گا تو ہم پروان چڑھیں گے. بھائی ہوائی جہاز اڑے گا تو بیٹھنے والا اڑے گا نا. ہوائی جہاز نیچے ہے تو بیٹھنے والا کہاں جائے گا؟ وہ اڑے گا. وہ آدمی اڑتا ہے کس سے؟ ہوائی جہاز سے. کام تو پروان چڑھ نہیں رہا تو ہم کیسے چڑھیں گے؟ کام پروان چڑھنا چاہیے, کام بڑھنا چاہیے, لوگوں میں دین زندہ ہونا چاہیے, لوگوں میں دین کی, اللہ رسول کی محبت پیدا ہو. وہ اسی سے ہوگا کہ مشورے کے پابند رہے, چھوٹے بن کے رہے. تو پھر اس سے ہماری ترقی ہوگی, تربیت بھی ہوگی, ترقی بھی ہوگی. مشقت ضرور ہوگی, تو کام تو مشقت کا ہی ہے, اس کے خلاف ہے, آرام کے خلاف ہے. مشقت جھیلنی ہے, اپنے آپ کو مشقت کا عادی بنا دینا ہے تاکہ
کوئی مشقت ہمارے لیے رکاوٹ نہ بن. تو پھر ایسا آدمی سب جگہ کرے گا, اندرون میں جائے کرے گا, بیرون جا کر کرے گا, اور یہ امریکہ بھی کرے گا, افریقہ میں کرے گا, جہاں جائے گا وہاں کرے گا. اور یہ صفتیں آدمی پیدا کرے گا تو اللہ اس سے کام لے گا. یہ صفتیں, اور اگر صفتیں پیدا کرنے کی محنت نہ کی تو پھر دھیرے دھیرے محروم ہو جائے گا, تو یہ کام کے قابل رہے گا نہیں, کام کے قابل رہے گا نہیں. حضرت مولانا ابراہیم صاحب عام متنی مثال دیتے ہیں کہ جو یہ لوگ ہوتے ہیں کام کرنے والے, مختلف پیشے والے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پیشوں سے اپنی کاریگری, اپنا ہنر, الیکٹرک کا کام کرنے والے وہ اپنا کام کرتے ہیں, اور بڑے کارپینٹر جو تو اپنا کام کرتے ہیں. تو مولانا فرماتے ہیں کہ وہ آ کر اپنے اوزار دیکھتے ہیں روزانہ. صبح آپ دیکھتے ہوں گے جو کارپینٹر ہیں وہ اپنے اوزار چیک کرتے ہیں, یوں کر کے کرتے ہیں نا, اوزار چیک کرتے ہیں. تو اوزار دیکھ کر واضح اوزار کو الگ کر دیتے, وہ یہ الگ ادھر ایک دو الگ رکھ دیے. تو جو کام کے ہوتے ان کو الگ کر دیتا ہے, اور جو کام کے نہیں ہوتے ان کو الگ رکھ دیتا ہے کہ یہ کام کے, ان سے کام لینا ہے. تو ایسے ہی اللہ کے کام کے لیے جو اپنے آپ کو کام کا بنائے گا اللہ اس سے کام لے گا. اب ایک آدمی اپنے آپ کو سست بنا رہا ہے, ایک آدمی اپنے آپ کو قربانی سے پیچھے لا رہا, ایک آدمی اپنے اندر خوبیاں پیدا نہیں کر رہا ہے اخلاق کی, اخلاص کی, تو پھر اللہ اس سے کام لے گا؟ ارے بولو نا بھائی, اللہ کام لے گا اس سے کہ اس نے تو کوئی خوبی اپنے اندر پیدا نہیں کی ابھی تک. اللہ نے موقع دیا 2 سال 4 سال 10 سال 20 سال, بلکہ تو دن بدن جو ہے اپنی راحت کا طالب ہے, شہرت کا طالب ہے, لوگوں پر بوجھ بنا ہوا ہے, لڑائی کرتا رہتا ہے. تو ایسے آدمی سے کیسے کام لے گا اللہ؟ یہاں تو ایسے آدمی سے اللہ کام لے گا جو تواضع کے ساتھ ہیں, جو عاجزی کے ساتھ ہیں, جو انکساری کے ساتھ ہیں, جو تابعداری کے ساتھ ہیں, جو اخلاق کے ساتھ ہیں. تو پھر اللہ اس کو موقع دے گا, ضلع سے باہر صوبے میں کام کرنے کا موقع دے گا, پھر صوبے سے باہر ملک میں بھیجے گا کہ جاؤ, پھر ملک سے باہر دنیا میں اس کو کام کرنے کا موقع دے گا کہ ان کو بیرون کی توفیق دے گا, جاؤ دنیا کے ملکوں میں کام, اور اس کے لیے راہیں کھولے گا, آسانیاں کرے گا, جان مال میں خدا برکت دے گا. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو کام کے قابل بنانا ہے, اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنی ہے, علم سیکھنا ہے, تقوی پیدا کرنا ہے, امت کی فکر لینی ہے, تاکہ اللہ ہمیں قبول کر لے. کیا کر لے؟ اللہ ہمیں قبول کر لے. ہر وقت اسی کی فکر ہو کہ وہ ہمیں قبول کر لے. اس کے لیے دعائیں مانگیں گے, صدقہ دیں گے کہ اللہ قبول کر لے. تجھے تو تیرا کام کرنے کے لیے لاکھوں لوگ مل جائیں گے, کروڑوں مل جائیں گے, نہیں ہوں گے تو پیدا کر دے گا. ہاں, ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, کہ اگر تم دین کی محنت سے منہ موڑو گے تو اللہ دوسرے لوگوں کو تیار کر دے گا, تو دوسروں کو تیار کر دے گا, اور ہماری محرومی ہو جائے گی. یہ معمولی محرومی نہیں ہے کہ کسی نیکی کی توفیق ہونے کے بعد وہ نیکی چھن جاوے. حدیثوں میں دعا آتی کہ اللہ جن اعمال خیر کی تو نے توفیق دی ہے اس خیر سے ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے محروم نہ کرنا. محرومی بہت بری چیز ہے. تو اس لیے طے کریں, انشاءاللہ ہم سب طے کریں کہ دین کے کام کو اپنے اندر صفتیں اور خوبیاں پیدا کرتے ہوئے کریں گے. بھائی کرو گے انشاءاللہ؟ ارے بھائی کرو گے؟ کون کون کریں گے؟ ہاں, اور استقامت کے ساتھ کریں گے. کیسے کریں گے؟ استقامت کے ساتھ, پورے جماؤ کے ساتھ, پیٹ پھیر کر نہیں, تقاضوں کے لیے آگے آئیں گے. شیطان ڈر پیدا کرے گا لیکن گھبرائیں گے نہیں. ہاں, سہ-روزے ہمارے ہفتے پر لگیں گے, اپنے ساتھ جماعت بنائیں گے. اتنا بڑا ضلع ہے, 250 مسجدیں ہیں تقریباً ضلع میں, مسجد وار جماعت, اور ہر قسم کی صلاحیت والے آدمی ہیں, تاجر بھی ہیں, مزدور بھی ہیں, ملازم بھی ہیں, جوان بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں. تو یہ کہ کام میں یکسوئی سے لگے, تیری میری میں نہ پڑیں, تیری میری میں نہ پڑیں, کام کو کام بنا لیں بس. کام بہت طاقتور ہے. ہاں, ہماری بھی تربیت ہوگی, ترقی ہوگی, اور کام کے ذریعے سے اوروں کو بھی راہ ملے گی, اور کام کے ذریعے سے اوروں کو بھی راہ ملے. اس لیے استقامت کے ساتھ
ہاں روزانہ کے 2.5 گھنٹوں میں کمی نہ آنے مجاہدے کے ساتھ لگاویں. صبح دوپہر شام جیسے اوقات کی آپ کی ترتیب ہے قربانی کے ساتھ لگاویں. اپنے راحت آرام کی قربانی دے دیں, کھانے پینے کی قربانی دے دیں. راحت آرام اور کھانے پینے کے عادی بن گئے تو پھر کام نہیں کر سکیں گے. سب سے زیادہ جو قربانی اس کام میں ہے وہ راحت آرام کی, کہ فجر کے بعد بہت نیند آ رہی ہے اور یہاں ملاقات کا تقاضا ہے, تو کیا کریں گے؟ بولو نا بھائی, ارے بولو نے, ملاقات میں جائیں گے, رات میں آرام کر لیں گے, دن میں کام کریں گے. رات میں آرام کریں گے, دن میں کام کریں گے, سستی نہیں کریں گے. اس میں سے کون کون صبح فجر بعد ملاقات میں جاتا ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرو برابر, ارے برابر کرو نا میڈم, ذرا دیکھا ہے فجر بعد ملاقاتیں کرتے ہیں ماشاء اللہ. اور باقی ساتھی کب کرتے ہیں؟ عشاء کے بعد. کتنے ساتھی عشاء کے بعد کرتے ہیں؟ ہاں یہی تو وجہ ہے 4 مہینے کی جماعتیں نہیں بن رہی ہے. کہ زیادہ مجمع وہ ہے جو عشاء بعد وقت دیتا ہے. اب عشاء کے بعد آپ کا ایک ہفتہ واری مشورے کا دن ہوگا. کب ہوتا ہے مشورہ؟ سوال مت ہے. اور ہفتہ واری اجتماع کب ہوتا ہے؟ تو ہفتہ واری اجتماع کے دن 2.5 گھنٹے نہیں لگتے ہوں گے. ہفتہ واری گشت کے دن 2.5 گھنٹے نہیں لگتے ہوں گے. دوسرے گشت کرنے جاتے ہوں گے تو 2.5 گھنٹے, ہفتے کے 3 دن نکل گئے. دوسرا عشاء کے بعد آپ 2.5 گھنٹے شروع کرتے ہوں گے. ابھی اس موسم میں کتنے بجے عشاء ہو رہی ہے؟ 9 آگے جماعت تھا برابر. 9 نے 15 آپ تمہیں فرض تھی نے تسبیح تھی فارغ تھا, પછી 5-10 મિનિટ લાગે સુન્નત પડવામાં, તો 9 ને 20-25 થઈ જાય. પછી તાલીમ બી થાય ઈશા પછી. કેટલી વાર તાલીમ થાય? તો 9:45 થઈ ગયા. હવે બોલો કેટલો દમ વધે આપણામાં? મુલાકાત કરવાનું કેટલું દમ રહે? સવારથી માણસ ધંધા પર હતો યા દુકાન પર હતો યા નોકરી પર ગયો હતો અને ત્યાંથી માણસ પાછો આવ્યો છે અસર વખતે, મગરિબ વખતે. बोलो ना भाई, ताकत बचेगी उसमें? तो कितने घंटे दे सकेगा? एक मुलाकात के 2 मुलाकात बहुत हो गए. एक मुलाकात 2 मुलाकात बहुत हो गए, तो काम कैसे बढ़ेगा? और आप लोग तो समझदार हो, सब समझदार लोग हो. और अक्सर वो हैं जिनके पास सुबह 8 बजे तक, 9 बजे तक, किसी के पास 10 बजे तक वक्त है. अरे है नहीं ये वक्त? भाई बोलो ने, सुबह वक्त है ना आपके पास? तो वो सुबह का वक्त मुलाकातों में पाबंदी से लगाना है. तो 2-3 मुलाकातें, 4 मुलाकातें इत्मीनान से रोजाना होगी. एक मस्जिद की 4 जमातें हैं, 4-4 मुलाकातें हो रही, तो रोजाना की उनकी कितनी मुलाकातें होगी? 16. महीने की कितनी हो जाएगी? रोजाना की 16, तो महीने की कितनी होगी? पूरे मकान पूरे हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? अक्सर मस्जिदों के किसी 300-400 इतने मकान ज्यादातर होते हैं, इतने बालिग मर्द होते हैं. मकानात कहीं 200 होंगे, कहीं 250 होंगे, कहीं 100 मकान है, कहीं 150. कम मस्जिदें ऐसी होती हैं ऐसे कस्बों में जहां 500 से ऊपर मकान. हाँ शहरों में होती हैं, 1000 मकान होते. तो अगर सुबह इस तरह से निज़ाम बनाते हो तो आसानी से काम हो जाएगा. लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी चीज नीयत है. बोलो क्या है? इरादा कर ले. जिन इलाकों में इरादा कर ले, हम लोग गए थे 2 साल पहले जाम्बिया, तो वहाँ उन हजरात से बात हुई, तो वहाँ भी इसी तरह वो शाम को मुलाकात करते थे. फिर उनसे आमादा किया, पूरे मजमे से नियत करवाई, तरगीब दी, तो उनकी कुछ मसाजिद ने इसको शुरू किया. हालांकि वहाँ जो है ना दिन जल्दी शुरू हो जाता है. हमारे 9-10 बजे दुकानें खुलती हैं, उनकी 7 बजे खुल जाती, और शाम को असर में सब बंद हो जाता है. असर में उनका सब बंद हो जाता है, यानी सारे कारोबार बंद. तो शाम को मुलाकातें खूब हो सकती है, क्योंकि शाम को कारोबार बंद हो गए और सुबह जल्दी काम शुरू होते हैं. बच्चों को स्कूल छोड़ना वगैरह फजर बाद फौरन करना पड़ता है. लेकिन जिन्होंने तय किया, तो फिर बाद में मैं गया तो उन्होंने कारगुजारी सुनाई कि फजर बाद हमने काम शुरू किया है, हमारी 2 जमातें बनती है, बेहतरीन मुलाकातें होती, बैठ कर इत्मीनान से बात होती. एक मस्जिद वालों ने सुना कि हमारी मस्जिद में, घरों में तो कम मुलाकात होती है फजर बाद, लेकिन बाहर निकलते हैं ना तो हमारे मस्जिद के बाहर ही बस स्टॉप है, तो सब लोग निकल के वहाँ आते हैं बस स्टॉप पर.
تو کوئی 5 منٹ ٹھہرتا ہے, کوئی 10 منٹ انتظار کرتا ہے, تو وہاں ہم ملاقاتیں کرتے ہیں. وہاں ان کی تو بہت سے لوگوں سے ملاقات, نئے نئے لوگ ملتے ہیں نوکری پر جانے والے سے, تو وہاں تعلق ہو جاتا ہے, ان سے تعارف ہوتا ہے, تعلق ہوتا ہے, تھوڑی بہت بات ہو جاتی ہے. تو کام کے لیے ہم وقت فارغ کریں گے تو کام ہوگا. اس وقت کیا ہے کہ بھائی گئے, کوئی نہیں ملا, 2 منٹ میں واپس آ گئے, 4 منٹ میں واپس آ گئے. ذمہ داری کے طور پر جب کام کے لیے فارغ ہم ہوں گے تو پھر 15 دن, مہینہ, 2 مہینے لگیں گے, پھر ملاقاتیں قابو میں آئے گی. تو آپ حضرات طے کریں, انشاءاللہ فجر بعد سے وقت شروع کریں گے. بھائی کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون وقت دے گا فجر بعد؟ نیت کر کے دے رہے ہیں کہ خالی ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ نیت کرتے ہو تو اللہ مدد کرے گا, اللہ مدد. فجر کے فوراً بات نہیں ہوتی, اپنا مشورہ کر لو, اور ابھی جلدی لگ رہا ہے تو اپنے معمولات پورے کر لو. 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لو. کتنا ثواب ہے اشراق کا؟ بولو نا بھائی, حج اور عمرے کا ثواب. روزانہ صبح صبح حج عمرہ, روزانہ صبح صبح گھر بیٹھے روزانہ اتنا ثواب مل جائے گا. اور مزید 2 رکعت پڑھ لی آپ نے تو آپ کے دن بھر کے جتنے کام ہیں ان کا اللہ کفیل بن جائے گا, آپ کے کاروبار کا بھی, آپ کے گھر بار کا بھی, آپ کے سارے کاموں کا. اور اس میں یہ کام بھی 2 رکعت پڑھ کے نکلے تو اللہ ملاقاتیں آسان نہیں کرے گا؟ ارے کرے گا, نہیں کرے گا؟ کہ 2 رکعت پڑھ کے نکلے اللہ سے, یا اللہ ہم جا رہے ہیں, ہماری ملاقاتیں آسان کر کے. اندر ایک درد لے کے نکل رہا ہے, ایک فکر کے ساتھ نکل رہے ہیں, تو پھر انشاءاللہ ضرور ملاقاتیں ہو, ضرور ہوگی. جو بہت مصروف ہیں ان سے وقت لے لیں, جو آرام میں ہیں ان کے بارے میں پوچھ لے کب اٹھیں گے. اور بہت سے ساتھی تو ہمارے اب ساتھی ہوتے ہیں جن سے تعلق ہے, ان کو اگر جگہ بھی دیا تو حرج نہیں. ہمارے قریبی دوست ہیں, ساتھی, اب کافی دیر ہو چکی ہے, سورج بھی طلوع ہو گیا, تو ان سے بات کریں گے. اس میں ہم عام ملاقاتیں کریں گے, عام سے عام. اور خاص کر کے ہمارے جو 4 مہینے لگے ہوئے, چلے لگے, ایسے ساتھیوں کو بھی چھوڑیں گے نہیں, ان کی بھی ملاقات کریں تاکہ وہ فعال بنے. وقت لگا ہوا عملہ ہمارا. کل کسی مسجد کو پوچھا تھا کہ 2 جماعتیں سال میں جاتے اور 110 آدمی 4 مہینے والے. کل ہے تھا کسی مسجد والوں نے, کتنے ساتھی ہیں 4 مہینے والے ان کے پاس؟ 110. اور سال میں جماعتیں کتنی جاتی ہیں؟ اور دوسرے 400 آدمی ان کے پاس چلے والے تھے. پوچھا تھا چلے والے کتنے؟ 400. ٹوٹل کتنے ہوئے تھے؟ 510. اب ایسے ہر مسجد والے حساب کریں گے تو خالی وقت لگے ہوئے کہیں 300 ہیں, کہیں 200 ہیں, اور جماعتیں جا رہی ہیں. تو ان سب سے اگر سال بھر ملاقاتیں ہماری ہوتی رہے گی اور ان کے سامنے دین کی اور دین کی محنت کی بات ہوتی رہے گی تو ان مذاکروں سے جذبات بنے رہیں گے, تشکیلیں ہوگی, آزار ہوں گے, سمجھنا سمجھانا ہوگا. اور کام کے بڑھنے کی یہی شکل ہے. پرانے لوگوں سے بھی بیٹھ کر آرام, صبح ہم کو بھی پتا ہے کہ 10 بجے جانے کا, ابھی تو 8 بجے ہیں. کتنے بجے ابھی؟ 8 بجے. آپ ایڈوانس چل رہے ہیں اور رات کو آپ لیٹ چل رہے ہیں. عشاء بعد آپ جا رہے ہیں ملاقات میں, 10 تو بج چکے, اب کیا کریں گے؟ اور صبح کیا کہ ابھی تو 8 ہی بجے ہیں. صبح آپ جاؤ گے تو کیا ہوگا کہ ابھی تو 8 ہی بجے, 2 گھنٹے باقی, ابھی تو 10 بجے کام پر جانا ہے. اور شام کو آپ 10 بجے ملاقات میں جا رہے ہیں تو کیا کہو گے کہ یار 10 تو باقی کیا چھپایا ہوئے, جو کھانا بھی باقی سے مارا بہت ہاک سے آ جاتا, آج ہمت نہ تھی, اکثر یہی ملے گا. اس لیے طے کرو انشاءاللہ ہر حال میں اپنے آپ کو محنت پر جمائیں گے بھائی. اور کام کب سے شروع کرنا ہے؟ ارے بولو نا بھائی, کام کب سے شروع کریں گے؟ صبح سے. ہاں, اب کوئی آدمی ایسا ہے جس کو 9 بجے جانے کا ہے اور 2 گھنٹے اس کے ہو گئے, آدھا گھنٹہ باقی ہے, اس کو چھٹی دے دو. 8:30 بجے اس کو چھوڑ دو, جاؤ بھائی آپ فارغ ہو جاؤ, ناشتہ کر کے کام پر جاؤ. یہ آدھا گھنٹہ شام کو دے دینا, عصر کے بعد. عام دنوں میں مغرب بعد گشت نہیں ہوگا تو مغرب بعد دے دے گا, اور اگر گشت ہے تو آدھا گھنٹہ عشاء بعد دے. اور ایک ملاقات اس وقت کر لے. تو کنٹینیو ملاقاتوں کا جب سلسلہ جاری ہوگا تو آپ کی ایک مسجد سے اتنی جماعتیں نکلے گی جتنی آپ کے اجتماع سے نکلتی ہے. ہاں, ایک مسجد سے اتنی نکلے گی جتنی پورے اجتماع سے نکلتی. سال بھر میں 10 جماعتیں. ہماری بہت سی مسجدیں ایسی ہیں کہ جن کی سال میں 8-10 جماعتیں چلے کی نکلتی ہیں.
4 महीने की 1-2 जमातें निकलती हैं, हर साल एक तो निकलती है, कभी कोई साल ऐसा होता है जिसमें 4 महीने की 2 निकल जाती निकलती है। और साल में 8 जमातें, ऐसी कई मस्जिदें हैं 8 जमातें छिलने की उनकी, और मकान उनके 200-250 है। कितने मकान है? लेकिन वजह यही है कि उनकी मस्जिद की जमात सुबह से काम शुरू करती है, और जितने जिम्मेदार हैं उनकी तरतीब बना लेते हो, साल भर का निज़ाम बना लेते। तो आप हजरात से गुजारिश, हाँ, काम को सूझबूझ के साथ भी करना है, पाबंदी से भी करना है, और कुर्बानी के साथ करना है कि काम परवान चढ़े, हम भी परवान चढ़े। वरना यहाँ से कुछ लेना नहीं है दुनिया से, यही साथ आएगा। हाँ, ये हमारी मेहनत के जरिए से लोग तैयार हुए, हमारी मेहनत के जरिए से खुद हम तैयार हुए हैं, अमाल पर खड़े हुए, ये अमाल हमारे साथ आएंगे, और जिन लोगों ने हमारी मेहनत से अमाल किए हैं उनके मकबूल अमलों का सवाब हमको मिले। इसलिए गुजारिश है, हाँ, कि अपने आप को जमावें। एक ऐसे माहौल में हम हैं कि उसमें जमाव बहुत मुश्किल होता है, हवा के बहुत तेज हवा चल रही है, बेदीनी की, लायानी की, गफलत की। तो उसमें अपने आप को क्या करना है? पकड़ना पड़ेगा। मस्जिद से भागने को बहुत जी चाहता है, अपने आप को पकड़े रखना पड़ेगा। तालीम, फिर तालीम पूरी हुई तो पकड़े रखना पड़ेगा, और एक दूसरा साथी उसके साथ बैठकर, 3 साथी भी आपस में, भाई चलो भी मुलाकात कर लेते। और बातों में वक्त ज्यादा बर्बाद ना करें। हाँ, कि मस्जिद और जमात का मशवरा होगा, बैठे बैठे बातें कर रहे हैं आधे घंटे तक, कोई काम की बात नहीं है वो। ये जोहर के बाद बैठ गए 4-5 साथी मस्जिद और जाके बातें करने लगे। वक्त बर्बाद बातों में न करें, हाँ, बल्कि काम में वो वक्त इस्तेमाल करें। एक बुजुर्ग फरमाते थे कि इस वक्त काम का वक्त मुज़ाकरों ने ले लिया है। किसने ले लिया? कि आपस में बैठे बातें कर रहे हैं। काम के वक्त काम पर लग जाए। दो की जोड़ी, चलो भाई मुलाकात, 4 में से 2 आ गए, 2 काम शुरू कर देते। इंतजार ज्यादा ना, बाज़े मरतबा इंतजार में बहुत सारा वक्त जा रहा है हमारा, कि 2 तो थे, तीसरे ने कहा कि હું जरा घर जैने आऊँ છું, તમે બેસો હું આવું છું। अब वो गया तो ये 2 बैठे रहे, आधा घंटा होगा, वो आधे घंटे के बाद ये 2 कहे कि ठीक है, हम लोग मोहल्ले में जा रहे हैं मुलाकात में, तुम फारिग होकर हमारे पास वहां जाओ। तो एक मुलाकात इतने में हो जाए। तो इसलिए गुजारिश है कि अपने औकात को ज़ाया न करें, बातों में और इंतजार में बर्बाद न करें, बल्कि तरतीब कायम कर लें। तरतीब कायम कर लें ताकि रोज़ाना पाबंदी से वक्त लगे, और उस वक्त में सब जगह पूरे दीन की बातें हो, हर आदमी को दीन पर तैयार करने की मेहनत हो, दीन की मेहनत के लिए तैयार करने की मेहनत हो, और हर मुसलमान को घर में मेहनत करने की फिक्र दिलाने की ज़रूरत है कि अपने बीवी बच्चों पर मेहनत करे। वो इस वक्त के जो हालात हैं, इसमें बहुत ज़रूरत इसकी है कि हर मुसलमान को फिक्र दिलावे कि अपने बीवी बच्चों के ईमान अमल की हिफाजत के लिए अपने घर में तालीम के जरिए से मेहनत शुरू करे। हर मुसलमान तो आसानी के साथ ये कवर हो। हर मुसलमान ने अपने बीवी बच्चों की खिलाने पिलाने की जवाबदारी ले ली है, तो आसान है। बहुत कम बच जाते हैं यतीम बेवा मिस्किन की जिनकी आमदनी का जरिया नहीं है, जो 0.% पूरी बस्ती में कितने भाई 500 बेवाएं, हालांकि हजारों घर है, तो सिर्फ उनका मसला बाकी रहा। बाकी हर घर के जिम्मेदार अपना नफके का इंतजाम कर रहे हैं। ऐसे हर घर के जिम्मेदार दीन का इंतजाम घर में करने वाले बन, फिर उनको फिक्र दिलावे बैठ। हाँ, उसके लिए जो है ना, फजाइल की किताबों को तालीम के अलावा इनफिरादी में मुताला करें, ताकि हमको कुछ कहना भी आवे, क्या कहने का है। वरना कहना ही नहीं आता है तो वही घिसी पीटी बातें करते रहते हैं। भाई सूरज भी फरे छे ने, चांद भी फरे छे ने, दरियो हले छे, तो उसका क्या हमें मतलब है भाई? हमारे तो दीन की बात करनी है, ईमान अमाल की, अखलाक आखिरत की, उसके फजाइल है। तो फजाइल की किताबों का इनफिरादी में थोड़ा मुताला करेंगे, हिकायत साहबा को पढ़े, ताकि हम फर्जी बातें ना करें, हवाई बातें ना हो, बल्कि पक्की ठक्की बात कर सके, तरगीब अच्छी दे सके। और इसको सीखना है। हाँ, इसमें तवाज़ु नहीं करनी है, इसमें तवाज़ु नहीं करनी, बल्कि इसको सीखना है कि हम अच्छी तरह बात समझा सके, अच्छी तरह बात कर सके। हाँ, उसमें तकल्लुफ नहीं करना है, और नक्काली नहीं करनी किसी की नक्काली नहीं। हमको बात कर, जैसे हम दूसरी बातें करते हैं, धंधे की बात करते हैं, कारोबार की बातें करते हैं, इस तरह दीन की बातें करने वाले हो जाए। कितनी महारत से करते हैं धंधे कारोबार की बात,
ایسے دین کی بات کو بھی اتنی مہارت سے کرنے والے بن جائے کہ سامنے والے آدمی کو ہم اچھی طرح بات سمجھا سکے، اس کے بارے میں بھی، گھر کے دین کے بارے میں. اس کے لیے نئے ساتھی پرانوں کے ساتھ چلیں، نئے ساتھی پرانوں کے ساتھ، پرانے نئوں کو ساتھ لیں، اور آپس میں مذاکرہ کرتے رہے. بات کی کسی جگہ ہم نے، پھر اپنے ساتھیوں سے بعد میں پوچھے کہ بھئی یہ بات میں کوئی بات آگے پیچھے اگر ہوئے تو ذرا مجھے بتا دینا، اور اگر کچھ بات ہوئی تو ضرور ان کو بتانی چاہیے. امانت داری یہی ہے. کوئی بات ایسی ہو گئی جو نہ کرنے کی تھی، گشت کی بات میں، درمیانی بات میں، ملاقاتوں میں، مستورات کی بات میں کوئی بات ایسی کہتی جو نہ کہنے کی، تو پیار محبت سے ایک دوسروں سے، تاکہ صحیح کام، تو پھر اس کا نفع انشاءاللہ اچھا وجود میں آئے گا. کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے؟ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے. اور قربانی میں آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، ہمارے ایک تو مقامی کام کی قربانیاں ہیں، اور ایک خروج کی قربانیاں کی جس میں لمبا سفر کریں، 4 مہینے بار بار لگاویں، اور ہر بار لالچ یہ ہو کہ میں 10-12 نئے آدمیوں کو تیار کر کے لے کر جاؤں. کیا کریں؟ ہر بار 12 آدمی نئے لے کر جاؤں، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 10 مرتبہ 4 مہینے لگا، اور ہر مرتبہ 8-10 آدمیوں کو تیار کیا، تو کتنے آدمی تیار ہو جائیں گے؟ یہ ہماری کمائی ہے. جو آدمی تیار ہوئے وہ کمائی. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے کے لوگ مال جمع کرتے ہیں، مال چھوڑ کر جاتے ہیں، ہم آدمی چھوڑ کے جائیں گے. کیا چھوڑ کے جائیں گے؟ آدمی تیار کریں گے، اپنے پیچھے کام کرنے والے چھوڑیں گے، ان سے محبت کریں گے، ان کی اکرام کریں گے، اور ان کو قریب کر کے تیار کریں گے کہ یہ لوگ تیار ہوں کام کرنے والے. اور وہ آگے بڑھیں گے تو ہم خوش ہوں گے، وہ آگے بڑھے تو ہم خوش ہوں گے، حسد نہیں کریں گے. ہمارے ساتھ تیار ہوا اور آگے بڑھ گیا، ایسا حسد نہیں کریں گے. جیسے باپ ان پڑھ ہوتا ہے، 8 پڑھا ہوا ہے، اور بیٹے کو ڈاکٹر بناتا ہے، لاکھوں روپے خرچہ کر کے بناتا ہے. یہ نہیں کہ ہوں 8 پڑھے ہو تو کہ پچھو ڈاکٹر بنے، ایسا کہتا ہے، بلکہ آگے بڑھاتا ہے. تو ایسے نئے نوجوان ساتھی ہیں، ان کو تیار کریں، ان میں صلاحیتیں، طاقت، قوت ہیں، ان کے پاس عمر میں زیادہ امکانات ہیں زندگی کے. ابھی 20 سال کا ہے اور میری عمر 40 سال ہے، مجھ سے اور 20 سال زیادہ رہے گا دنیا میں، امکانات زیادہ ہے رہنے کی، زیادہ کام کر سکے گا وہ. تو اس لیے تیار کریں، آگے بڑھائے. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ان کو آگے بڑھا کے ہم پیچھے ہی رہ جائیں، تو ان کو تو آگے بڑھا دیا، آپ وہ گشت بھی وہی کر رہے ہیں، 3 دن کو وہی جا رہے ہیں، چلا بھی وہی لگا رہے ہیں، اور ہم یہی کہ یہی رہ کے. ایسا نہ ہو، بلکہ کام کرتے رہیں خود بھی، اور اپنے ساتھیوں کو بھی آگے بڑھا کریں گے انشاءاللہ. اب اس کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ طے کرو کہ ہر سال اس کے لیے 4 مہینے لگانے. کتنے؟ ہر سال 4 مہینے. 8 مہینے اپنے گھر رہیں گے اور 4 مہینے راہ خدا میں لگائیں گے. اپنی ترتیب بنا کر، آپ کے جو مہینے نکلنے کے، کوئی جون میں نکلتا ہے جون میں لگا، کوئی اپریل میں نکلتا ہے تو اپریل میں لگا، کوئی اگست میں جاتا ہے تو اگست میں لگا. لیکن اپنے سالانہ خروج کا جو وقت ہے اس میں ہر سال 4 مہینے کی نیت کر کے چلنا ہے کہ ہر سال 4 مہینے اپنے ساتھ 8, 10, 12 آدمیوں کو تیار کر کے لگائیں گے. لگاؤ گے انشاءاللہ؟ ارے بھائی لگاؤ گے؟ کون کون لگائے گا؟ ذرا کھڑے ہو کر بتاؤ کہ ہر سال 4 مہینے لگائیں گے. کھڑے ہو جاؤ. ہاں ماشاءاللہ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے رہو بھائی، کھڑے رہو، کھڑے رہو. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کھڑے ہو جاؤ، گھبراوے نہیں، ہچکچاوے نہیں، گھبراوے نہیں. ذمہ دار قسم کے ساتھی کھڑے ہوں تاکہ ہر سال جو ہے وہ اپنے ساتھ 8, 10, 12 آدمیوں کو تیار کرے. کام کرنے والا ایک اچھا مضبوط عملہ تیار، جن کے ذریعے سے ہم اپنے ضلع کو بھی کور کریں اور دنیا کے مختلف تقاضے پورے کریں. ماشاءاللہ ذمہ دار ساتھی کھڑے ہوں. کہاں ہے بوٹاد والے؟ کوئی ہے بوٹاد والے؟ کوئی؟ 8 مہینے گھر رہنے کا ہے، 4 مہینے راہ خدا میں لگائیں. 4 مہینے راہ خدا میں اور 8 مہینے گھر رہیں، کاروبار کریں، اپنے اعمال کی پابندی کے ساتھ دین کے کام میں جڑ. بھائی ابھی دیکھو جانے کی فضا نہ بناوے کو، تھوڑی دیر اور صبر کر لیں. اتنی دیر آپ بیٹھے، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، اللہ پاک جزائے خیر دے. تشریف رکھیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ لوگ ادھر چلے جاؤ، یہ جو ساتھی ہیں اس طرف آ جاؤ. ادھر ساجد نام اور مہینے لکھو. ذرا تیز قدم چل لو بھائی، ذرا تیز قدم چل لو. ادھر ادھر ہے، ادھر
بھائی ادھر جگہ زیادہ ہے اس طرف وہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آ جاؤ بھائی آ جاؤ اللہ مبارک فرماؤ قبول فرماؤ آپ لوگ بھی نیت تو کرو بھائی انشاءاللہ ہم بھی ترتیب دیں گے اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ پاک قربانی میں ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق دے دے کرتے ہو نیت ارے بھائی نیت کرتے ہو اچھا آپ حضرات جو ہے کم از کم یہ تو طے کرو کہ ہر سال کی ہمت نہیں ہو رہی ہے تو اس سال 4 مہینے لگائیں گے 2023 میں 2023 کا جو خروج ہوگا آپ کا چاہے مئی میں ہو جون میں ہو جولائی میں ہو اگست میں ہو لیکن 2023 میں انشاءاللہ 4 مہینے لگائیں گے لگاؤ گے انشاءاللہ ارے بھائی بولو ذرا زور سے کون کون لگائیں گے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو کر کہ 2023 میں اپنے ساتھ 4 مہینے کی جماعت اپنی مسجد سے بنائیں گے اس کی بنیاد ڈالنے کہ ہر مسجد سے 4 مہینے کی جماعت بنے کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ 2023 میں انشاءاللہ اپنے 4 مہینے لگا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ ماشاءاللہ بہت مبارک اور بھائی نذیر کیا کہہ رہا ہے نذیر 2023 میں تو لگاؤ વર્ષે 5 રૂપિયા મહિના માં જાઓ હા તો સપ્ટેમ્બર માં 4 મહિના લગાડો જમાત બનાવો તમારી અંદरून માં और भाई बोटा वाले सब काम करते हैं ये वस्तु ये बस तो खातिर कहाँ गए क्या हाजी यासीन मिले थे वो कहाँ है आए हाजी यासीन हैं हाजी यासीन है बोटाद वाले अच्छा आप लोग जो और पूरे महीनों की तरतीब के साथ बस्ती वाइज भाई आप तरतीब बनाओ जरा तेज कदम चले और बढ़ जाओ थोड़े आगे बढ़ जाओ आगे बढ़ जाओ अच्छा इसमें से 2022 का चिल्ला किसका किसका लग गया 2022 में चिल्ला जिनका लग गया वो बराबर करो ना हम अंदाजो था कि कितना है यानी ज्यादा वही है जिनका लग गया है तो आप लोगों ने चिल्ले की नियत कर रखी है एक एक चिल्ला लगाएंगे भाई बोलो अल्लाह बरकत दे उसमें भी अभी बड़ी खैर है लेकिन इस नियत से चिल्ला लगाओ भाई कि आगे बढ़ना है आदमी काम में लगा है भाई 5 साल 10 साल चिल्ला लगाते लगाते अब 10 चिल्ले होगा उसको खुद ही अंदर दाया हो कि अब मुझे हर साल 4 महीने लगाने चाहिए या उतना नहीं होता तो भाई 1 साल 4 महीने 1 साल चिल्ला 1 साल 4 महीने 1 साल चिल्ला और महीने के अपने हफ्ते की तायीन के साथ 3 दिन अपने साथ जमात इसमें से कौन कौन जमात बनाकर जाता है अपनी 3 दिन में जो अपनी जमात मेहनत करके बनाते माशाल्लाह 1 2 3 4 5 6 7 महीने हर महीने साल में 10 मरतबा है 12 मरतबा एक तो चिल्ला लगाते होंगे उसमें 10 मरतबा 3 दिन लगते होंगे अच्छा सभी तय कर लो इंशाल्लाह कि साल में 10 मरतबा 3 दिन कम से कम लगाएंगे इंशाल्लाह और वो एक जो 2 महीने बचेंगे उसमें चिल्ला लगेगा चिल्ला कम से कम लगेगा तो उसमें वो नहीं लग पाएंगे 3 दिन तो 10 मरतबा लगेंगे 3 दिन और एक आखिर 2 महीने होंगे उसमें से चिल्ला लगेगा वो तय कर दे इंशाल्लाह 4 हाल में लगाएंगे और अपने साथ जमातें बनाएंगे बनाओगे इंशाल्लाह और इसके साथ साथ दुआओं की पाबंदी करनी दुआ मांगनी और उसकी मिकदार बढ़ा देनी दुआ की मिकदार बढ़ानी अल्लाह की तरफ रुजू करना है मुतवज्जे होना है अपने काम को कबूल करवाना अपनी इबादतों को भी कबूल करवाना अपनी ज़ात को भी कबूल करवाना और पूरी उम्मत के लिए मांगना
जितना मांगेंगे दुआ करेंगे उतना ऊपर से मदद उतरेगी, आसानियां पैदा होगी, रुकावटों को आफियत के साथ अल्लाह दूर करेगा, जमाओं की शक्लें पैदा हो, और दुआ के साथ काम करेंगे तो हमारे अंदर ज़ौम और घमंड पैदा नहीं होगा, क्योंकि दुआ में हर वक्त हम आजिज़ी करेंगे कि अल्लाह हम तो कमज़ोर हैं, हम तो नातवा हैं, करने वाला तू ही है, तू हमारी मदद कर दे। तो ऐसा आदमी जो बार बार ऐसा बोलेगा उसको घमंड नहीं आएगा, मेहनत पर ज़ौम पैदा नहीं होगा। इसलिए दुआ की भी पाबंदी करनी है। सुबह शाम के जो मामूलात हैं, सुबह की तस्बीह है, शाम की इत्मीनान से पढ़ना, रोज़ाना जो कुरान शरीफ की तिलावत है उसकी पाबंदी करनी, और ख़ासकर हमें अपने घर का ख़ास ख्याल रखना है। घर की तालीम पाबंदी से करें, बच्चों की तरबियत की फ़िक्र करें, बच्चों की तरबियत की खूब फिक्र करें, बाहर के माहौल से उनको बचावें। हम अपने बस का करें, ये हमारे हाथ में, उसमें सुस्ती न करें। हाँ, घर की तालीम के रास्ते से उनका जहन बनावें, पाबंदी से मकतब मदरसे में पढ़ने के लिए जाए उसकी कोशिश करें कि बच्चों को इल्म मिले, दीन मिले। हाँ, और जवान होते ही उनको काम में लगाने की कोशिश करें, 3-3 दिन लगावे इब्तिदा में, मकामी काम में जोड़ें। ज़रा उम्र पुख्ता हो रही 17-18 साल की तो उनका चिल्ला लगवावें, उनका चिल्ला। शौक में एक तो बच्चे खुद ही जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 तैयार हो गए, और यह है कि उनको काम समझाकर कोई तरतीब बनाई गई, वो भी लगाना मुफीद है, मुज़िर नहीं है कि तलबा साथ में चले गए। लेकिन एक 17-18 साल की उम्र तक थोड़ा बहुत वो काम को समझकर अब जिम्मेदारी के तौर पर निकलने की कोशिश। थोड़ी और उम्र, एक दो बार चिल्ला लग गया, थोड़ी सूझबूझ पैदा हुई, अब उसके अंदर 20-22 साल की उम्र हुई, 4 महीने लगवा दे। कारोबार में सेट करने से पहले, कोई नौकरी धंधे पर लगाने से पहले कोशिश करें तो उसके 4 महीने लग जाए, ताकि हम खुद अपने बच्चों को दावत के लिए भी तैयार करें, वरना फिर वो बड़े हो जाएंगे, ख्यालात उनके पुख्ता हो जाएंगे, आदतें पक्की हो जाएगी, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए और अपनी घर की औरतों का भी जहन हमवार करें, उसके लिए उनको तालीम में जोड़ें, अपने घर की मोहल्ले की तालीम की फिक्र दिलावें, और उनको 3-3 दिन अपने साथ लेकर निकलें जमात में। वहाँ मस्तूरात जमातें बनती है, तो मौका देखकर उनको सहरोज़े लगवावे अपने साथ, तो उससे उनका भी जहन हमवार होता जाएगा, दीनी फिक्र पैदा होगी, दावती फिक्र पैदा होगी। और मस्तूरात के अमूमी काम की फ़िज़ा बनाने के लिए मस्जिदों के अतराफ़ में जो हमारे हफ्तावारी तालीम के हल्के वो बढ़ावें, उसके कवायद पूरा करते हुए। एक हल्का है, 200 मकान है, तो 200 मकान की बहनें कहाँ जुड़ेगी एक हल्के में? एक के कवायद बनाकर बहनें ऐसी तैयार करके एक के 2 हल्के करें, 2 के 4 करें, ताकि हर 50-40 घरों पर, 30 घरों पर एक हल्का हो जाए। धीरे धीरे उसको फिक्रों में, ये फिक्र करने की ये चीज़ें हैं। मशवरा हमारा इन चीज़ों का है, घर घर तक कैसे पहुंचना हो, हर घर में तालीम कैसे शुरू हो, हर घर में नमाज, जिक्र, इबादत कैसे शुरू हो, मस्तूरात के तालीम के हल्के कैसे बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा जमातें कैसे निकले, अमाल कैसे जिंदा हो। ये मशवरे के उमूर है हमारे, ये मशवरे के, इन चीज़ों को सोचना समझना। फिर माहाना मशवरों में होता है, माहाना मशवरा आपके हल्कों का माहाना मशवरा, उसमें अच्छी तरह से इन चीज़ों की कारगुजारी लें, उस पर गौर करें, कहाँ कमी आई है, क्या कौन सी चीज़ बढ़ी है, कौन सी चीज़ को चलाने की ज़रूरत है। कि तालीम काबू में नहीं तो उसकी ज़रूरत है, 2.5 घंटे काबू में नहीं तो उसको जमाने की ज़रूरत है, 3 दिन की जमातें नहीं निकल रही तो उस पर तरगीब देने की ज़रूरत है कि मस्जिदें, हर मस्जिद काम पर खड़ी हो, तो वो रूटीन न हो जाए माहाना मशवरे कि आए गए, बैठे, चाय पी, निकल गए, बल्कि काम कहाँ तक पहुँचा, कहाँ बाकी है, कितना हुआ, अब आगे कहाँ जाना है, उस पर गौर करें, फिक्र करें। गौर व फिक्र है हमारा जुड़ना जो है वो ज़्यादा बोलने के लिए, गौर व फिक्र के लिए, कि उसमें ज़्यादा गौर व फिक्र करके फिर राय बनावे, ये करना है। और फिर पक्के पुख्ता इरादे लेकर उठना है कि हमको ये करना है, और फिर अल्लाह से मांगना है, फिर अल्लाह पाक। फिर उसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो पूछना है, नहीं समझ में आए तो उसको पूछेंगे, अपने जिम्मेदारों से पूछें, उनके पास भी अगर उसका कोई जवाब नहीं तो फिर वो सूबे के जिम्मेदारों से पूछकर बताएंगे। मस्जिद वालों को समझ में नहीं, हल्के वालों को पूछें, हल्के वाले ज़िले वालों को पूछें, ज़िले वाले सूबे वालों से पूछेंगे, वो आगे बुजुर्गों से पूछेंगे। ऐसे पूछ कर चलना है ताकि काम खराब ना हो। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक अता फरमाए।